کراچی سے ماہرنگ بلوچ کی ساتھی سمی دین بلوچ اور ان کی دوسری ورکروں کی گرفتاری کے بعد ان کے نظر بندی کے معاملے میں غیر معمولی تاخیر کا ذمہ وار کون؟ کراچی پولیس یا کہ سندھ حکومت؟ اس پر آج کے پروگرام میں ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ پروگرام میں ہم یہ بھی بات کریں گے کہ ایک دن کے ڈی جی ایف آئی اے عبدالخالق شیخ کی پوسٹنگ کا اور ان کو وہاں سے بے دخل کرنے کا ذمہ وار کون؟ اس کی اندرونی کہانی کیا ہے؟ اس پر بھی آج کے پروگرام میں ہم ہلکی پھلکی روشنی ڈالیں گے۔ میں وہ حنیف دوامی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پروگرام دا عوامی شو۔ کراچی سے ہمارے نمائندہ خصوصی امراض رائی نے جو ایک رپورٹ بھجوائی ہے، ان کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ روز جو ہے وہ کراچی پولیس نے اپنی بہادری کے، اپنی دلیری کے تمام سابقہ ریکارڈ توڑ دیے۔ کس طریقے سے پولیس کو جو ہے چند خواتین کے ایک احتجاج کو سبوتاژ کرنے کے لیے اخلاقیات کے تمام حدود کو کراس کرنا پڑے۔ اس وقت آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے ماہرنگ بلوچ کی ساتھی سمی دین بلوچ اور دوسری خاتون ورکروں کو کس طریقے سے جو ہے پولیس والے جو ہے وہ چنگیزیت کا، فرعونیت کا جو ہے وہ مظاہرہ کرتے ہوئے جو ہے وہ انہیں بالوں سے گھسیٹتے ہوئے جو ہے پکڑ کر لے جا رہے ہیں۔ انہیں جو ہے وہ گرفتار کر لیا گیا تھا اور اس کے بعد ان تمام خواتین کو جو ہے فوری طور پر جو ہے وہ سینٹرل جیل کراچی پہنچا دیا گیا، جس کے بعد جو ہے بعد میں خود سندھ حکومت کو ہوش آیا کہ بھئی ان کو تو دفعہ 144 کی خلاف ورزی میں گرفتار کیا ہے، لیکن بڑی سرکار کا حکم ہے کہ انہیں جو ہے وہ 90 روز کے لیے جیل میں رکھنا مقصود ہے، لہٰذا ان کی نظر بندی کا جو ہے وہ آرڈر جاری کر دیا جائے، جس کے بعد جو ہے وہ خود ہوم سیکرٹری سندھ اقبال میمن نے جو ہے وہ ان تمام خواتین کی نظر بندی کا آرڈر جاری کر دیا، اور وہ آرڈر لے کے جو ہے خود ایس ایچ او آرٹلری میدان زاہد اور ان کے اے ایس پی عتیق الرحمان پولیس پارٹی کے ہمراہ جیسے ہی سینٹرل جیل کراچی پہنچتے ہیں تو وہاں انہیں پتہ چلتا ہے کہ ان جو کہ پیسفل طریقے سے چلی ہے، ہم نے کبھی بھی رول آف لا کو وائلیٹ نہیں کیا ہے، ہم نے کبھی بھی کانسٹیٹیوشن کو وائلیٹ نہیں کیا ہے۔ ابھی جس طریقے سے یہاں پہ ناجائز مقدمات لگائے جا رہے ہیں، ابھی مجھے بری کیا گیا ہے، اس کے باوجود ابھی دوبارہ سے یہاں پہ عدالتی ریمانڈ کے بعد مجھے چھوڑنے کے بعد دوبارہ میرے اوپر 3 MPO کے تحت کیسز لگائے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے مجھے گرفتار کیا جا رہا ہے۔ اس کے باوجود بھی ہم نے ہمیشہ سے قانون اور آئین کا احترام کیا ہے۔ ہم اس وقت بھی یہاں پہ کھڑے ہیں، ہمارے ساتھ پوری وکلا برادری موجود ہے، اور یہ سچ اور حق کی جنگ ہے، اور ہمیں یقین تمام خواتین کو جو ہے ضمانت ہونے کے بعد رہا کر دیا۔ یہ سنتے ہی جو ہے وہ ان کے پیروں تلے زمین نکل جاتی ہے، پریشان ہو جاتے ہیں، اور وہ اس نظر بندی کے آرڈر کو جو ہے وہ ہوا میں لہراتے ہوئے رہ جاتے ہیں کہ اب ان کا کیا بنے گا۔ اب انہیں اپنی کھال بچانے کی فکر پڑ گئی کہ اب ایسی ان کی ایسی کی تیسی کہیں نہ ہو جائے۔ اس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ اپنے ایس ایس پی کو ٹیلی فون کیا، اپنے ڈی آئی جی کو اور آئی جی سندھ کو جو ہے، اور خود صوبائی وزیر داخلہ ضیاء النجار کو اس صورتحال سے آگاہ کیا، جس کے بعد تمام تر ان بڑے افسروں میں جو ہے وہ ایک بگدڑ مچ گئی، ایک تھرتھراہٹ مچ گئی، ایک خوف و ہراس کی لہر دوڑ گئی، جس کے بعد ان بڑے افسروں نے اپنی کھال کو بچانے کے لیے ایس ایچ او آرٹلری میدان اور خود اے ایس پی آرٹلری عتیق الرحمان کے مس کنڈکٹ رپورٹ جو ہے وہ بھجوا دی۔ ان پر جو ہے مجرمانہ غفلت اور لاپرواہی کا الزام لگایا کہ ان کی غفلت اور لاپرواہی سے یہ پکڑے جانے والے خواتین کس طریقے سے رہا ہو گئی۔ اب ان کو دوبارہ جو ہے وہ گرفتار کرنے کا حکم دیا کہ انہیں جہاں بھی ہے تلاش کرو، ان کو نظر بند کرنے کے لیے انہیں دوبارہ سینٹرل جیل کراچی میں ٹھونس دیا جائے، جس کے بعد جو ہے ان کے ہاتھ پاؤں پھول گئے اور دوبارہ جو ہے وہ ان کی گرفتاریوں کے لیے چھاپوں کا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے۔ ناظرین، بڑے افسوس کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کہ پولیس والوں نے جو ہے وہ ان خواتین کی گرفتاری کے لیے جس قسم کی سلوک کیا ہے، وہ اس وقت آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، بہت ہی قابل افسوس ہے۔
جس پر جتنا بھی جو ہے اس کی مذمت کی جائے کم ہے. انسانی حقوق کی جتنی زیادہ خلاف ورزیاں اس وقت پاکستان کی پولیس کر رہی ہے اس کی نظیر جو ہے پاکستان کے پوری تاریخ میں جو ہے ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے گی. اور سندھ پولیس نے تو تمام سابقہ ریکارڈ ہی توڑ دیے. سمجھ میں یہ نہیں آ رہا کہ انہیں ایسا کرنے کا حکم کس نے دیا. ایڈیشنل آئی جی کراچی جاوید عالم اوڈو نے دیا یا کہ سندھ پولیس کے آئی جی غلام نبی میمن کی جانب سے جو ہے وہ اپنی نوکری کو بچانے کے لیے پولیس کو اس طریقے سے مس یوز کرنے کا جو ہے وہ حکم دینا پڑا کہ خواتین تک کا جو ہے وہ احترام نہیں کیا جا رہا ہے. وہ اس کس طرح سے ان پر انہوں نے چڑھائی کی جیسے کہ وہ اس ملک کی خواتین نہ ہو بلکہ دہشت گرد اور کوئی بہت بڑی کوئی دہشت گردی کی واردات کرنے کے لیے وہ کراچی آئے. وہ تو اپنے حقوق کی جنگ لڑ رہی ہیں. ان کو ساتھ جو کچھ بلوچستان میں ہو رہا ہے وہ اس کی آواز جو ہے وہ پہنچانے کے لیے جو ہے وہ یہاں پر احتجاج کرنے کے لیے آئی تھی. اور سندھ کے عوام کی جو ہے وہ تعاون حاصل کرنا چاہتے ہیں. ان کو کیا معلوم تھا کہ سندھ کے عوام سے زیادہ سندھ کی پولیس جو ہے وہ ان پر چنگیزیت کا فرونیت کا مظاہرہ کرے گی. لیکن آفرین ہے کراچی کے وکلا پر کہ وکلا نے جو جس طریقے سے یکجہتی کا مظاہرہ کیا اپنی ان بہنوں کو جو ہے پولیس کی حراست سے انہوں نے کس طریقے سے پھرتی سے نکالا کہ خود پولیس کے بڑے افسران بھی دنگ رہ گئے اور پریشان ہو گئے. یہ تھی کراچی کی صورتحال جہاں پولیس نے جو ہے وہ یعنی کہ ڈٹائی کی اور بے شرمی کی تمام حدیں جو ہے وہ کراس کر دی تھی خواتین پر چڑھائی کرنے کی شکل میں. پہلے ہی جو ہے وہ ماہرنگ بلوچ کو جو ہے وہ بلوچستان میں کوئٹہ میں جو ہے وہ نظر بند کر کے کوئٹہ جیل میں بھیج دیا گیا. اب رہی صحیح کسر جو ہے سندھ پولیس نے جو ہے وہ کراچی پولیس نے جو ہے اس ماہرنگ بلوچ کی جو ساتھی ہے سمیع الدین بلوچ اور ان کی ساتھیوں کو پکڑ کر انہیں سینٹرل جیل میں بھجوانے کی صورت میں پوری کر دی. یہ تو تھا کراچی کی ہنگامہ آئی سے متعلق خبر رپورٹ کہ اب ایس ایچ او اور اے ایس پی کے خلاف تو کارروائی کر دی گئی ہے. حالانکہ ہونی چاہیے تھی خود ایس ایس پی ساؤتھ جو ہے مہزور کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے تھی. وہ اس کا ذمہ وار ہے مہروز جو ایس ایس پی ہے کیونکہ وہ خود جو ہے وہ خود سابقہ پرائم منسٹر عمران خان کے چیف سیکورٹی آفیسر کی حیثیت سے 2 سال تک اپنے فرائض سر انجام دے چکے. کہا جا رہا ہے کہ ان کی ہمدردیاں تو اپوزیشن سے ہے خود پی ٹی آئی سے ہے اور ان بلوچ خواتین سے ہے ان کی تحریک چلانے والوں سے ہے. تو کارروائی کا ذمہ وار تو ان کے خلاف ہونا چاہیے. ان کے خلاف کسی نے کارروائی نہیں کی بلکہ خود اے ایس پی عتیق الرحمان اور ایس ایچ او آرٹری میدان جو ہے وہ زاہد حسین کو جو ہے قربانی کا بکرا بناتے ہوئے انہیں مس کنڈکٹ ان کی بھجوا دی. حالانکہ ان کا بھی قصور ہے کہ انہوں نے جس طریقے سے جو ہے خواتین کے ساتھ زیادتی کی اس کی بھی کوئی نظیر نہیں ملتی. تو یہ تو رپورٹ تھی کراچی کے اس ہنگامہ آرائی سے متعلق. ہم بات کریں گے ایک دن کے ڈی جی ایف آئی اے عبد الخالق شیخ پر کہ ایک دن کے لیے انہیں کس نے ڈی جی ایف آئی اے بنایا. کہتے ہیں نا کہ یہ پھول اپنا داد لطافت پا نہ سکا کھلا مگر کھل کے مسکرا نہ سکا. ابھی تو وہ مبارکباتیں سمیٹ رہے تھے, ابھی تو وہ مٹھائیاں کھا رہے تھے, کھلا رہے تھے, دشمنوں کو جلا رہے تھے, مخالفین کے زخموں پر نمک چھڑک رہے تھے کہ وہ بالآخر ڈی جی ایف آئی اے بننے میں کامیاب ہو گئے. لیکن ابھی کہتا ہے کہ چاند چڑھا بھی نہ تھا کہ اس کو ایک دم سے جو ہے نکال دیا. کس نے ان کی پوسٹنگ کی, کس نے ان کو ڈی جی ایف آئی اے بنایا؟ کہا جا رہا ہے کہ یہ تمام تر شرارت جو ہے خود مسلم لیگ نون کی تھی. دراصل جو ہے اس چال کے ذریعے زرداری کو ٹف ٹائم دینا چاہ رہے تھے. پیپلز پارٹی کو جو ہے وہ تگنی کا ناچ نچوانا چاہ رہے تھے کہ ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ تمہارے بدترین مخالفین کو بھی جو ہے ہم ڈی جی ایف آئی اے بنوا سکتے ہیں. یہ ایک خاموش میسج انہیں کنوے کروایا کہ تم لوگوں نے تو اپنی مرضی کروا دی, اپنے لاڈلوں کو اپنے جیالوں کو تو آپ نے گریڈ 22 دلوا دیا جو کہ استحقاق تھا خود پرائم منسٹر کا. ان کے حلق میں سے نوالا نکال کے جو ہے گریڈ 22 آپ نے سندھ کے 3 پولیس افسروں کو دلا دیا, یعنی کہ عبد الخالق شیخ, غلام نبی میمن اور سب سے بڑھ کر عمران یعقوب منہاس, ان کو تو آپ نے گریڈ 22 دلا دیا. اسی طریقے سے رینکرز کو آپ نے ڈی آئی جی بنا دیا, یعنی کہ شوکت کٹیان ہے, خود دوسروں کو آپ نے نقوی کو صدیقی کو آپ نے دلوا دیا, اور تیسرا جو ہے آپ کا شاد ابن مسیح کو آپ نے دلوا دیا. تو یہ ایک میسج تھا کہ ہم یہ بھی کر سکتے ہیں. اس کے بعد جو ہے جب ان کا ایک دن کا جب ان کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا تھا, باقاعدہ آرڈر ہو گیا تھا کہ یہ لک آفٹر کریں گے اور بعد میں سمری آئے گی, اپروف ہوگا کابینہ سے, تو پھر ان کا آرڈر جو ہے مستقل کر دیا جائے گا. لیکن اس لک آفٹر کو بھی جو ہے
پاکستان پیپلز پارٹی نے قبول نہیں کیا، بلکہ اسے جو ہے وہ اپنے خود پر حملہ سے اس کو تشبیہ دی. انہوں نے کہا کہ یہ ہوگا تو پھر ہم اس اتحاد میں نہیں رہ سکیں گے، ہم حکومت سے الگ ہو جائیں گے. اس قسم کا انہوں نے بھی اس کو رد عمل دیا، جس کے بعد جو ہے وہ آرڈر جو ہے خود وزیر اعظم شہباز شریف کو واپس لینا پڑا. اس کو کہتے ہیں کہ تھوکے ہوئے کو چاٹنا. تو یہ تو کہانی تھی ایک دن کے سلطان، یعنی ایک دن کا ڈی جی ایف آئی اے عبدالخالق شیخ. ان کو خواہ مذاق بنا دیا ان سیاسی بازیگروں نے اپنے سیاسی چپکلش کے نتیجے میں ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے. ایک اچھے پولیس افسر گریڈ 21 کے عبدالخالق شیخ کو تماشا بنانے سے بھی گریز نہیں کیا. یہ تھا ناظرین ہمارا آج کا پروگرام. کیسا لگا اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اسی کے ساتھ چاہتا ہوں اللہ حافظ.